بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ آج جس حوالے سے میں نے آپ کے سامنے حدیث مبارکہ کا کچھ حصہ بیان کرنا ہے، وہ ہے اہل و عیال پر خرچ کرنا اور اس کا ثواب۔ حضرت ابو اسحاق سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں، اور یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ صحابی ہیں، ان 10 افراد میں شامل ہیں جنہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا میں جنت کی بشارت عطا فرمائی ہے۔ آپ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کی، جب آپ بیمار ہو گئے تو سرکار دو عالم آپ کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے تو فرمایا، یا رسول اللہ انی قد بالغ بی من الوجع ما تری، کہ میری شدت بیماری جو ہے وہ شدت اختیار کر گئی ہے جیسا کہ آپ کے سامنے ہے۔ وانا ذو مال، اور میں صاحب مال ہوں۔ ولا یرثنی الا ابنۃ لی، میری صرف ایک بیٹی ہے، تو کیا کملی والے آقا میں اپنے مال کا 2/3 صدقہ کر دوں؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا۔ میں نے پھر عرض کی، فشرت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا یا رسول اللہ نصف مال اس میں سے صدقہ کر دوں؟ میرے آقا نے فرمایا لا، نہیں۔ پھر کہتے ہیں میں نے عرض کی، کملی والے آقا الثلث، کیا میں 1/3 اس میں سے صدقہ کر دوں؟ میرے مصطفیٰ نے فرمایا الثلث، ہاں تم 1/3 صدقہ کر دو۔ والثلث کثیر او کبیر، فرمایا ثلث بھی صدقہ کرنا بہت زیادہ ہے۔ قربان جاؤں محبوب آقا کی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت پر کہ میرا نبی اپنی امت پہ کتنا مہربان ہے۔ انسان غور کرے کہ جس رب کا محبوب اتنا مہربان ہے، وہ رب اپنی امت پہ، اپنے بندوں پہ کتنا مہربان ہوگا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک خوبصورت پیغام اپنی امت کو دیا۔ حضور نے فرمایا انک ان تذر ورثتک اغنیاء خیر من ان تذرہم عالۃ، او کما قال، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اس سے بہتر ہے کہ تم اپنی آل و عیال کو مفلس چھوڑ کے جاؤ، کہ تم انہیں دنیا میں غنی چھوڑ کے جاؤ، تاکہ وہ کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائیں، انہیں لوگوں سے مانگنا نہ پڑے۔ قربان حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمتوں پہ، حضور کی شانوں پہ، میرے آقا نے فرمایا اگر تم اپنے اس مال کو اپنے آل و عیال کے لیے چھوڑ کے جاؤ، انہیں غنی کر کے جاؤ، یہ بہتر ہے اس سے کہ تم ان کو مفلس کر کے جاؤ اور وہ لوگوں کے سامنے دست دراز پھیلائیں۔ یہ آقا علیہ السلام کی کتنی بڑی مہربانی ہے اپنی امت پہ۔ اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں، جو بندہ اپنی آل پہ خرچ کرتا ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ سے اس کے لیے کیا اعلان ہو رہا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا جو ثواب کی نیت سے اپنے اہل خانہ پہ خرچ کرے تو یہ بھی اس کے حق کے اندر صدقہ ہوتا ہے، اللہ اسے صدقہ کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور دوسرے فرمان کے اندر معجم الاوسط کی یہ حدیث پاک ہے، میرے آقا نے فرمایا بندے کے میزان میں سب سے پہلے اہل و عیال پر خرچ کیے گئے مال کو رکھا جائے گا، یعنی جو بندہ اپنی اہل و عیال پہ مال خرچ کرتا ہے اس کو ترازو پہ سب سے پہلے رکھا جائے گا۔ اور تیسرا فرمان میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا، میرے آقا نے فرمایا سب سے افضل دینار وہ ہے جسے بندہ اپنے گھر والوں پہ خرچ کرے، راہ خدا میں اپنے جانوروں پہ خرچ کرے، اور اللہ کی راہ میں اپنے ساتھیوں پہ خرچ کرے۔ اسی بات کو میں اگر اعلیٰ حضرت کی زبانی بیان کر دوں کہ آقا علیہ السلام کی رحمت کا کیا عالم ہے، تو اعلیٰ حضرت نے کہا تھا ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم فقیروں کی ثروت پہ لاکھوں سلام والسلام۔